نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد لہ عذابا عظیما۔ محترم سامعین کرام، بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ خوشبوؤں اور پھولوں کے شہر پشاور میں، جہاں بہت سارے نیک لوگ رہنے والے بھی ہیں، ملنسار بھی ہیں، محبت رکھنے والے بھی ہیں، مختلف پروگراموں میں میرا وہاں مختلف مقامات پہ جانا ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوا پولیس لائن میں یہ جو حملہ ہوا ہے اور جس کے نتیجے میں خود کش دھماکہ ہوا ہے کہ مسجد کی 2 چھت گر گئے اور 150-200 لوگ زخمی ہو گئے، 60-70 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، مسجد کے امام صاحب بھی تشریف لے گئے اور نماز ظہر میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہوئے ملک میں اس طرح کے حالات اور کیفیات کا پیدا ہونا، یہ ڈر اور خوف کا پیدا ہونا، دین اور اس کے تقدس کو پامال کرنا، انسانیت کا قتل کرنا، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، قرآن نے کہا ہے کہ جس نے کسی ایک مومن کو جان بوجھ کر قتل کر دیا اس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ اور یہ مسجد میں آنے والے، ان کا کیا جرم تھا؟ انہوں نے کیا گناہ کیا تھا؟ کیا غلطی کی تھی؟ کوئی گناہ اور کوئی غلطی نہیں۔ انہوں نے کسی کو ناحق نہیں قتل کیا تھا کہ اس کے بدلے میں ان کو مارا جا رہا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی جزا جہنم ہے اور ہمیشہ وہ اس جہنم میں رہیں گے، اور اللہ کی ان پر لعنت ہے، پھٹکار ہے۔ اتنی سخت سزائیں قرآن حکیم نے، پھر ان کے لیے عذاب عظیم، اس کی وعید سنائی گئی ہے اور جہنم میں ہمیشہ رہنے کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کا قتل وہ بھی سارے جہان کا قتل ہے، اور ایک بندہ مومن کو، ایک پاک دامن کو، ایک نمازی کو اللہ کے گھر میں اس کے ساتھ ایسا کرنا، اور پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی میں مختلف مکاتیب فکر کی مسجدوں اور ان چیزوں پر حملے ہونا اور انسانیت کا بے درے قتل ہونا، یہ جرم ہے۔ اور حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں اس پر۔ تو میرے دوستو، آج بڑا دکھ کا مقام ہے، آج بڑے افسوس کا مقام ہے۔ انسانیت کے ساتھ اتنا بھیانک سلوک، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اتنا ظلم اور اس قدر ناانصافی، اور حالات مسلسل ہمارے خرابی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ملک ابتری کی طرف جا رہا ہے، اور ہمارے حکمران ہیں کہ انہیں اپنی عیاشیوں کے سوا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مند قوت نصیب فرمائے، اور وہ ٹیمیں جو انسانیت کو آزادی دلا کر ان کے حقوق کا تحفظ کرنے والی ہوں، خلفائے راشدین کی طرح، عادل حکمرانوں کی طرح، جنہوں نے دنیا انسانیت کو عظیم دور دیا ہے، اللہ ہمیں وہ دور پھر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔